کھولتے پانی میں جل رہے ہو، کس شے نے تمہیں دوزخ تک پہنچایا؟ وہ رو کر کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن ہے، سورہ مدثر اٹھا کے دیکھ لو۔ لم نکو من المصلین، ارے نمازوں میں غفلت کرنے والوں، رب کائنات قرآن مجید میں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہمیں جگا رہا ہے۔ وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مال و دولت غریبوں پر خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں، اب زکوٰۃ کا مہینہ گزر گیا، رجب، لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر مالدار مفتیان کرام اور علماء کے پاس فتوے پوچھتا پھرتا ہے کہ کون سا طریقہ ہے زکوٰۃ کم دینی پڑے، اللہ کی راہ میں مال کم خرچ کرنا پڑے۔ میرے پاس تو مولانا صاحب پیسے کیش ہے ہی نہیں، پلاٹ لے لیے، پلازے بنا لیے، مکان بنا لیے، سونا لے لیا، کاروبار میں لگا دیا، دینے کا تو پیسہ نہیں، کہاں سے دوں؟ ارے ظالم، جس پیسے سے کوٹھیاں بنائی یہ مال ہے، جس سے پلازے بنائے یہ مال ہے، جس سے سونے بنائے مال ہے، جائیدادیں بنائی مال ہے، جس سے کاروبار کیا مال ہے۔ مفتی صاحب میں نے تو قرض لے رکھے ہیں لاکھوں کو بینک سے۔ ارے وہ قرض حاجت مندی کا قرض نہیں، کروڑ پتی بننے کا قرض ہے، ارب پتی بننے کا قرض ہے۔ راستے ڈھونڈتے ہیں ہم مالدار، کیسے خدا کی راہ میں مال نکالنے کو روکا جائے۔ غریبوں، محتاجوں، پریشان حالوں پر مال خرچ نہ ہو۔ یہ مال موت کے بعد تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، یہ اژدہا بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، قبر میں ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ تو دوزخ والے کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں آپ پہنچے۔ وہ پوچھیں گے اور سبب، کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب بھوکے مر رہے تھے، ہم ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے اپنے مال سے، اس لیے دوزخ میں آپ پہنچے۔ گنتے آئیں دو۔ تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم نے زندگی بےہودہ مشاغل میں گزار دی، ہنسی کھیل میں گزار دی۔ ہمارے دوست یار سب ہنسی کھیل کرنے والے تھے، گپ شپ کرنے والے تھے، ہم بھی گپیں لگاتے، مشاغل کرتے، اسی میں زندگی گزر گئی اور آنکھ بند ہو گئی۔ حتی اتانا الیقین، اسی حال میں موت آ گئی۔ ارے ہم اسی حال کے ساتھ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب سمجھ لو میرے آقا نے اور میرے اللہ نے فرمایا ارے میری شفاعت پر بھروسہ رکھ کے بیٹھنے والوں، شفاعت حق ہے، شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، مگر جس لوگوں کا حال اپنا یہ ہوگا اللہ نے فرمایا ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ ارشاد فرمایا سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ باسرہ، کتنے چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے، اور وہ سختی ان کی کمر توڑ دے گی۔ پھر آقا نے فرمایا قرآن مجید نے ان جہنم کان مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ سورہ نبا۔ دوزخ بے شک ایک گھات ہے، اور کن کا ٹھکانہ ہے؟ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور نہ ختم ہونے والی پے در پے مدت ہے دوزخ کی۔ اس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ پینے کی چیز، صرف کھولتا پانی ہوگا، اور دوزخیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ پینے کو ملے گی، ایک دوسرے کی پیپ پینے کو ملے گی۔ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آخرت کے حساب کا اور عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ خوف آخرت کر لو، خوف آخرت کر لو۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، فرمایا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ اس دن ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی۔
وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے. کیوں؟ کہ اللہ کو بھول کر وہ دنیاوی محنت کرنے والے تھے. اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے تھے اور دنیا کے عیش و آرام کی خاطر سخت مشقتیں جھیلتے تھے. 16 گھنٹے کام کرتے تھے, 18 گھنٹے دنیا کے عیش و آرام کی خاطر مشقتیں جھیلتے تھے. آخرت کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں اٹھاتے تھے. فرمایا دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے اور کھولتے ہوئے چشمے کے پانی پلائے جائیں گے. یہ تو ہوگا ان کا حال جو نافرمان ہیں, اور پھر جو فرما بردار بندے بن جائیں گے. فرما بردار, ان کو آواز دی, فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. لوگوں دوڑے دوڑے آؤ, اللہ کی مغفرت تمہیں بلا رہی ہے, جنت بلا رہی ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان کی ساری کائنات سما جائے گی. اور یہ جنت, یہ اللہ کی مغفرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ سن لیں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو چھپے بھی اور اعلانیہ بھی اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مال و دولت سے محبت نہیں کرتے, بخیلی کنجوسی نہیں کرتے. جو مال کماتے ہیں خدا کی راہ میں اپنی آخرت کی کمائی بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. مال کو دنیا کی راحت کا سبب ہی صرف نہیں, صرف دنیا کی راحت کا سبب نہیں, آخرت کی راحت و کامیابی کا سبب بناتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اگر ان سے کوئی زیادتی کر دے, گالی دے دے اور غصہ آ جائے تو جنت اور مغفرت ان کے لیے ہے جو غصہ پی جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غصے سے لال پیلے ہوتے ہیں اور اسی کو پی جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں. والعافین عن الناس, کوئی اور زیادتی کر جائے تو صرف غصہ ہی نہیں پیتے, معاف بھی کر دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سب رشتہ دار دشمن بن جائیں گے, دوست احباب دشمن بن جائیں گے, سنگتیں رفاقتیں دوستیاں یاریاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. یفر المرء من اخیہ, ہر شخص اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا. شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, ماں باپ بیٹوں سے جائیں گے, بیٹے ماں باپ کو دور بھاگیں گے, کہیں مجھ سے کچھ عمل نہ مانگ لے ادھار. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سب دشمن ہو جائیں گے. باری تعالی کوئی وہاں بھی دوست رہے گا, کسی کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی. فرمایا ہاں اولیاء و متقین کی دوستی کام آئے گی. الا المتقین, اللہ کے جو پرہیزگار بندے ہیں, اللہ کے پرہیزگار بندے, تقوی رکھنے والے بندے, پوری زندگیوں کو پرہیزگاری بنا لینے والے بندے, لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت کرنے والے, عبادت کرنے والے بندے, لمحہ لمحہ حضور کی محبت اور سچی اتباع میں بسر کرنے والے بندے, اپنے اخلاق اور معاملات حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لینے والے بندے, راتوں کو اٹھ اٹھ کر خوف آخرت سے رونے والے بندے, رب کے خوبصورت مکھڑے کے دیدار میں تڑپنے والے بندے, اس کی شوق لقاء میں تڑپنے والے بندے, اس کے چہرے پر لذت نظر کی آرزو کرنے والے بندے. فرمایا ان لوگوں کی دوستیاں کرو, یہ کام آئیں گے. ان سے کہا جائے گا, ان اللہ والوں سے کہا جائے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. آج کوئی خوف اور غم تم پر نہیں ہے چونکہ تم نے حق ادا کر دیا ایمان کا اور اسلام کا جھک جانے کا. ادخلوا الجنہ انتم اولیاء صلحاء مومنین اور متقین, میرے وفادار اور تابعدار بندو سنو, اٹھو, سیدھے تم جنت میں چلے جاؤ,
کوئی حساب کتاب نہیں. انتم وازواجکم، اور وہ لوگ جو اپنے عمل اور سچائی کے ساتھ تمہارے ساتھ جڑے رہے. ازواج کا معنی بہت سے مترجمین نے بیویاں بھی کی ہے. میں نے نہیں ترجمہ بیویوں کا کیا، میں نے قرآن مجید میں ازواج ثلاثہ اور بہت آیات کی روشنی میں زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑ. میں نے اصل معنی کی طرف گیا ہوں کہ اگر اولیاء صرف بیویوں کو لے کے جنت میں چلے جائیں تو باقی متبعین کا کیا بنا؟ یہ ولی کی شان تو نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ اور بیوی کو پکڑو جنت میں چلے جاؤ. بقایا منہ تکتے رہ گئے کہ اس کی سنگت ہمیں کیا آج فائدہ دے رہی ہے. ازواجکم کا معنی تمہارے سب جوڑ سنگتیں، تم بھی چلے جاؤ اور جو تمہاری سنگت میں رہے ان کو بھی لے جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. آج تمہارے اوپر راحتوں، نعمتوں اور لذتوں کے دور ہوں گے، تمہاری تکریم ہوگی، سونے کی پلیٹوں گلاسوں کے دور چلیں گے. جو چاہو گے جس سے دل خوش ہوگا وہ ملے گا، اور پھر میرا وہ دیدار ملے گا جن سے آنکھوں کو لذت نصیب ہوگی. یہ معنی ازواج کا میں نے اس آیت کریمہ سے لیا. کنتم سورہ واقعہ سے، کنتم ازواجا ثلاثہ، یہاں سے یہ معنی لیا. اللہ پاک نے فرمایا تم 3 قسموں کے گروہ بن جاؤ گے، 3 قسموں کی سنگتیں ہوں گی، 3 قسموں کے ازواج طبقات ہوں گے. یہاں معنی بیوی شوہر کا نہیں ہے، سنگتیں، گروہ، طبقات. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. فرمایا 3 گروہ ہوں گے. ایک دائیں جانب والے جن کو نامہ اعمال دائیں جانب دیا یا جنت میں بھیج دیے گئے. ایک بائیں جانب والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا دوزخ میں بھیج دیے گئے. اور فرمایا تیسرا اولیاء صالحین کا وہ جو سب پر نیک اعمال میں سبقت لے گئے، سبقت لے گئے. ان کے لیے کوزے ہوں گے، آفتابیں ہوں گے، چشموں سے بہتی ہوئی شراب، شفاف شراب قربت ہوگی، خدا کی قربت کی شراب، خدا کی محبت کی شراب. اور اس سے نہ فطور آئے گا نہ بد مستی آئے گی. فرمایا جو یہاں شراب سے بچے رہے انہیں جنت کی شراب ملے گی. جو یہاں شراب پیئیں گے وہ شراب جنت سے محروم ہوں گے، مقربین ہوں گے. پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کے ذریعے واضح کیا. قرآن نے کہا کہ جنت میں جانے کا راستہ بھی سن لو. فرمایا وہ لوگ، اب میں وقت تھوڑا ہے ترجمے کی بجائے ترجمہ بتا رہا ہوں آیت کریمہ کی جگہ صرف ترجمہ. فرمایا وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، خونی رشتہ داروں کو حق دیتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں. ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور آخرت کے دن کے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں. والذین صبروا، اور ہمیشہ صبر کرتے ہیں، جبر نہیں کرتے. ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ترک نہیں کرتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ تھوڑا زیادہ ہم نے دیا ہے ہر وقت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر اپنے ان کے باپ دادا بھی وہ بھی نیک ہیں، بیوی بچے بھی نیک ہیں، ذریتیں اولادیں بھی نیک ہیں. فرمایا وہ فرشتوں کے ساتھ ان کے جھرمٹ میں جنت میں جائیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ بندے جو زمین پر آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں تاکہ کسی بندے پر ان سے زیادتی نہ ہو جائے. لوگوں حقوق العباد کا خیال رکھو اگر اللہ کا بندہ بننا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی اکھر ان سے غلط بات کہہ دے تو درگزر کرتے ہیں. راتیں سجدوں میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسراف اور تبذیر نہیں کرتے، کسی جان کو تلف نہیں کرتے،
توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے زندگی بدل لیتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لغو اور فضول زندگی ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی آیتیں نصیحتیں سنے تو روتے ہوئے جبین کے بل گر جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسے بن جائیں تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جب میرا نام آتا تھا سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ان کے پہلو راتوں کو بستر سے جدا رہتے تھے، میرے خوف اور آخرت کے خوف میں زار و قطار روتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ آؤ ان کو 2 اجر دے دو، جنت کے دروازے کھول دو، اور فرشتوں استقبال کر کے میرے مقرب بندوں کو جنت میں لے جاؤ، اور ایک یہ اجر دے دو کہ فرشتوں میرے اور ان کے درمیان آج پردہ اٹھا دو، یہ میری خاطر راتوں کو جاگنے والے ہیں، آؤ جاگنے والوں خوب جی بھر کے میرا چہرہ تک لو، تک لو۔ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، پردہ اٹھا دیا جائے گا، راتوں کو جاگنے والے اللہ کے لیے بدل جانے والے رب کا مکھڑا تکنے میں مست ہو جائیں گے، رب ان کو تکتا رہے گا، یہ رب کو تکتے رہیں گے۔ فرمایا یہ آنکھوں کی لذت تھی جو میں نے راتوں کو جاگنے والوں کے لیے چھپا رکھی ہے۔